یہاں لندن کی. جی اتنی باریک نہیں تھی وہ. چلو کسی نے اٹھا لی تو ہو سمجھ گیا. چلو جی ملفوظات پڑھو. دکھاؤ یہ ہے وہاں سے تو قادیاں سے آ سکتی ہیں آرام سے منگوا لو. اچھی ہے نا اس میں آخر میں ساری معنی بھی لکھے ہوئے پڑھیں دیکھیں. ہاں اس میں بھی لکھے ہوئے ہیں انگلش اردو دونوں میں. اب کلام محمود بھی اس طرح چھپ رہی ہے. پہلے کراچی والے شائع کریں گے پھر قادیاں والے. چلو ہاں جی آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ ملفوظات پڑھو. ملفوظات. سچ یہی ہے کہ خدا ایک ہے اور میرا تو یہ مذہب ہے کہ اگر انجیل اور قرآن کریم اور تمام صحف انبیاء بھی دنیا میں نہ ہوتے تو بھی خدا تعالیٰ کی توحید ثابت تھی، کیونکہ اس کے نقوش فطرت انسانی میں موجود ہیں. خدا کے لیے بیٹا تجویز کرنا گویا خدا تعالیٰ کی موت کا یقین کرنا ہے، کیونکہ بیٹا تو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ یادگار ہو. اب اگر مسیح خدا کا بیٹا ہے تو پھر سوال ہوگا کہ کیا خدا کو مرنا ہے؟ مختصر یہ ہے کہ عیسائیوں نے اپنے عقائد میں نہ خدا کی عظمت کا لحاظ رکھا اور نہ قوائے انسانی کی قدر کی ہے، اور ایسی باتوں کو مان رکھا ہے کہ جن کے ساتھ آسمانی روشنی کی تائید نہیں ہے. جی سمجھ آئی؟ کیا فطرت انسانی کیا لکھا ہوا ہے؟ فطرت انسانی میں موجود. ہاں اگر نام بھی ہوتا اس کے نقوش فطرت انسانی میں موجود ہیں. جی کہ ہیومن نیچر میں کہ ایک خدا کو ماننا. نقوش ہاں ہاں فطرت انسانی میں کس طرح ہے، ہماری نیچر میں کس طرح ہے، ہر چیز میں موجود ہے. فطرت ایک جو تمہاری ہے نیچر وہ کیا تقاضا کرتی ہے، اس پہ پھر ایک اللہ کا ٹاپک شروع ہو جائے گا، پھر بحث کریں گے اللہ تعالیٰ کا. ہاں ہاں اور کہتے ہیں اگر اللہ میاں نے مرنا ہے تو اس عیسیٰ نے زندہ رہنا ہے، اور اس عیسیٰ نے اگر دوبارہ آنا ہے تو پھر مرنا ہے. پھر وہ کہ اللہ میاں رہ جائے گا، پھر کیا کرے گا بیچارہ. چلو آگے ریسرچ. نائمہ. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. آپ کی ہدایت کے مطابق آج کی کلاس کے لیے ہم نے بائبل سے ریسرچ کی ہے. اس میں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی، نبوت، آپ کی تعلیم، صلیب کا واقعہ اور عیسائیوں کے بعض غلط عقائد کو دیکھا ہے. سب سے پہلے نوید الفتح شروع کرے گی. السلام علیکم حضور میں نے یہ ہے کہ کس طرح بائبل کمپائل ہوئی تھی، کس طرح بنی تھی. حضور موجودہ بائبل کے 2 حصے ہیں، نیا اور پرانا عہد نامہ. پرانا عہد نامہ حضرت موسیٰ سے حضرت ملاکی کے زمانے سے لے کے لکھا گیا تھا. اس میں تورات اور زبور شامل ہیں، اور تورات کی 5 کتابیں ہیں، جینیسس، ایکسڈس، لیویٹیکس، نمبرز اور ڈیوٹرونومی. نیا عہد نامہ حضرت عیسیٰ کے تقریباً 100 سال بعد لکھے جانے والے لٹریچر کو کہتے ہیں. الفاظ ٹیسٹمنٹ کا تعلق لاطینی لفظ ٹیسٹم اور یونانی لفظ ڈایتھکی سے ہے. عیسائیوں کے حساب سے پرانے عہد نامے میں جو پیشگوئیاں ہوئی ہیں وہ نئے عہد نامے میں پوری ہوئی، لیکن یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں نہیں تھی جس طرح کہ ہمیں پتہ ہے.
نئے عہد نامے کے شروع میں یونانی زبان کی ایک قسم کوئن میں لکھا گیا تھا. یہی عام بولے جانے والی زبان تھی اور یہ ایک اونچے درجے کی زبان تھی. کہا جاتا ہے کہ بائبل یہودیوں کو تبلیغ کرنے کے لیے عبرانی میں لکھی گئی تھی. ہیبرو تھی جو تب کی زبان تھی. نئے عہد نامے کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ تاریخی حصہ ہے اور اس میں میتھی، مارک، لوک اور جون کے نام سے 4 حصے ہیں. دوسرا حصہ پھر 21 خطوط ہیں اور ان میں سے 14 سینٹ پول کے ہیں اور آخری مکاشفے ہیں اور اس میں یوحنا عارف کا مکاشفہ ہے. اور انجیل حضرت عیسیٰ کے واقعہ صلیب سے تقریباً 60 تا 100 سال بعد اکٹھی کی گئی تھی. سب سے اہم کتاب کو عیسائی مارک کو مانتے ہیں جو سب سے پہلے سن 50 اور 65 میں لکھی گئی تھی اور آخری یوحنا سن 90 تا 100 میں لکھی گئی تھی. حضور آج تک بائبل میں بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہیں اور کانٹرڈکشنز وغیرہ. بائبل سب سے پہلے انگریزی میں 1385 میں لکھی گئی تھی اور جو کنگ جیمز نے اوریجنل بائبل سے ترجمہ 1629 میں لکھوایا تھا کیونکہ پہلے بائبلز کا ترجمہ جرمنی میں ہوا تھا، جرمن میں، اور پھر وہاں سے ٹرانسلیٹ ہوئی تھی. لیکن جو اب سب سے مشہور ترجمہ ہے وہ کنگ جیمز ہے کیونکہ اس نے اوریجنل یہ بھی گریک سے لیا تھا. جی اوریجنل گریک سے ٹرانسلیشن کروائی تھی. گریک میں تو نہیں تھی اوریجنل بائبل. نہیں وہ ہیبرو میں تھی. ہاں ہیبرو سے تو نہیں کیا انگریزی میں ٹرانسلیٹ ڈائریکٹ وہاں سے جیمز نے کی تھی. کنگ جیمز نے میرا خیال ادھر سے کری تھی. اور پھر حضور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج کل چرچ کے لیڈرز کہتے ہیں کہ بائبل خود اکیلے گھر میں نہ پڑھا کرو اور چرچ میں آ کے سنڈے سب کے ساتھ سنا کرو. ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیوں کہتے ہیں. اس لیے پتہ لگ جائے گا. ہاں جی بیچارے لوگ. بلکہ ایک کتاب انہوں نے لکھی انگریز کی ہے یہیں کی عیسائی کی یا تھا عیسائی پہلے، اس نے تو لکھا ہے سب جھوٹ ہے، بائبل ہے ہی نہیں ہولی بک. جی پڑھی ہے تم نے؟ ایک ڈاکٹر ٹیشنڈورف تھے جو سب سے پرانا بائبل انہوں نے پڑھا تھا تو اس میں سے بہت کانٹرڈکشنز اور سب نکالی تھی. جو اس نے یہ لکھا ہے یہ تو جو پریسٹ ہے نا ان کا کلام ہے، نہ عیسیٰ کا نہ موسیٰ کا. اچھا اور اپ سائڈ ڈاؤن تاکہ وہ مائکرو فون بند کرے. رائٹ. اچھا باہر نکل رہے اندر چلا جاتا ہے فولڈ میچ کر کے. اچھا اب کون ہے کیسرا؟ تم بھی لائیے کچھ. اچھا تمہاری بڑی بہن کا رشتہ ہو گیا یا ہو رہا ہے؟ اچھا چلو پڑھو. السلام. انجیل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بھی اور دوسرے نبیوں کو بھی خدا کا بیٹا کہہ کر پکارا ہے، بلکہ زمینوں کو بھی کہا ہے. پھر فرشتوں اور امن قائم کرنے والوں نیز عام لوگوں کو اپنا بیٹا کہہ کر بلایا ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ اب سب ہی خدا کے بیٹے بن گئے اور خاص طور پر حضرت عیسیٰ خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنا یا دوسری جگہ مخاطب لوگوں کو بیٹا کہہ کر بلانے کا مقصد صرف ایک پیار کا اظہار ہے اور ایک محاورہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. محاورہ کیا ہوتا ہے؟ محاورہ سینٹینس ایک سینٹینس بھی اور ایک میٹافوریکل لینگویج.
جیسے جیسے مولوی کی داڑھی میں تیر